شہر میں سردی کا راج برقرار ہے، سورج اور باندلوں کی آنکھ مچولی جاری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی لہر میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 74% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 48 گھنٹے میں بارش کی پیشگوئی۔ شہر میں فضائی آلودگی کا روک کم نہ ہو سکا، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگیں، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی جاتی امرا میں اہم بیٹھک، وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی ملاقات میں شریک ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں اہم سیاسی امور زیر غور آئے۔ ملاقات میں حکومتی اور سیاسی معاملات پر نواز شریف سے گائیڈ لائن لی گئی، تحریک انصاف کے تحریری مطالبات پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، صوبے میں جاری روڈز اور ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ روڈ بحالی پروگرام کے تحت 462 پروجیکٹس کی منظوری، 455 پر کام شروع۔ روڈ بحالی پروگرام کے تحت تعمیر و بحالی کا 25% سے زائد کام مکمل۔ مریم نواز کا روڈز کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں جدید معیار کی ٹریفک کے لیے ایک اور انقلابی اقدام، شہر کی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص، مرحلہ وار شہر کی تمام سڑکوں پر بائیکرز لینز بنائی جائیں گی۔ فیروز پور روڈ پر دونوں اطراف 10 کلومیٹر طویل بائیکرز لین پر بھی کام جاری۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا حلقہ پی پی 174 کا دورہ، بلال یاسین نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا عوامی شکایات کا ازالہ ان کی دہلیز پر کیا جا رہا ہے، یہ حلقہ میاں نواز شریف کی امانت ہے، خدمت میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میں ڈاکے کے پیسے سے مسجد بنا دوں گا، مدرسہ بنا دوں گا، ہسپتال بنا دوں گا، یونیورسٹی بنا دوں گا، تو کیا وہ کرپشن اور رشوت نہیں ہوتی؟ اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے، انہوں نے تقسیم ڈالی، انہوں نے سیاست کو زہر آلود کیا۔ ہم تو آج بھی خدمت کی سیاست کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جو وعدے کیے تھے آج پورے کرنے آئے ہیں، اس علاقے کی تقدیر بدلنے آئے ہیں۔ دنیا نے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھ لیا، اب تم آؤٹ ہو چکے، مجرم اور اس کے حوالیوں کو سزا ہوئی۔ این سی اے نے پیسہ پاکستان کو دیا، انہوں نے جیبوں میں ڈال لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں تقسیم ڈالی، سیاست کو زہر آلود کیا، یہ اسلامی ٹچ، مذہب کارڈ استعمال کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اب جو مرضی کارڈ لے آؤ، تم پر سرٹیفائیڈ ڈاکو کی مہر لگ چکی ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بددیانت قرار دیا ہے، غیر ملکی میڈیا بانی کو کرپٹ میاں بیوی کے القابات سے نواز رہا ہے، بانی کے چیلے اور چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا رد عمل، کہا وزیر اعظم ہو کر بھی ایک ادارے کا ٹرسٹی ہونا سنگین جرم ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی زیر صدارت اجلاس، ڈرگ رولز ٹاسک فورس کا قیام، سروس اسٹرکچر کی تیاری اور مختلف امور زیر بحث آئے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا معیاری رجسٹرڈ ادویات کی تیاری اور فروخت وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے۔ امریکی کمپنی پنجاب میں ماحولیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی، محکمہ صنعت و تجارت کا امریکی سرمایہ کار کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ صوبائی وزیر چودھری شاہ حسین نے کہا صوبے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی دور میں پاک وطن کے سرکاری سکولز میں داخلوں کا ریکارڈ مشکوک، پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ محکمے کی آڈٹ رپورٹ 2021 میں پاک وطن کے سرکاری سکولز میں جعلی داخلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلع پاک وطن میں سرکاری سکولز میں 58% داخلوں کا ریکارڈ نہ مل سکا۔ محکمہ آڈٹ نے رپورٹ پنجاب اسمبلی کو بھجوا دی۔ محکمہ تعلیم کا جشن اسٹریم پنجاب 2025 کا اعلان، پالیسی یونٹ پاک الائنس فار میتھس کے تعاون سے جشن اسٹریم مقابلہ ہوگا۔ مقابلے میں تمام مڈل، ہائی اور سیکنڈری اسکولوں کے طلباء حصہ لیں گے۔
فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری مقرر۔ گورنر پنجاب نے انسانی اسمگلرز کے خلاف کمر کس لی۔ سردار سلیم حیدر خان سے پی ایس ایف اور پی ایل ایف کے وفود کی ملاقات ہوئی۔ کہا ٹریول ایجنٹوں کو قانونی طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کو سہولت کاروں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ آذربائیجان کے سمندری جہازوں پر حکومت مہربان۔ سمندری جہازوں کو فائنینشل سیکیورٹی کاغذات سے استثناء مل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فروری میں آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ آذربائیجان کی اطراف سے $2 ارب کی سرمایہ کاری کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب نے اسیر اور رہا ورکرز کے لیے ویلفیئر کمیٹی بنا دی۔ 9 تشکیل شدہ کمیٹی میں 11 اضلاع کے ممبران شامل۔ لاہور سے عبدالکریم خان کا نام مقرر۔ صدر سینٹرل پنجاب احمد چٹھا اور سیکرٹری جنرل بلال اعجاز نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی زیر صدارت اجلاس۔ حافظ سلمان اعظم اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر عبدالغفور مدنی سیکرٹری جنرل منتخب۔ حافظ سلمان اعظم نے کہا کہ اہل حدیث یوتھ فورس ملک و ملت کا خدمت کا مشن جاری رکھے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا مکافات عمل ہے۔ فلسطین میں حالیہ جنگ بندی خوش آئند ہے۔ صدر جمعیت اہل حدیث علامہ ہشام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل منصوبے کا ادارک کرے۔ پاکستان عالمی فورمز پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرے۔ جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ لاہور کے عہدیداران کا اجلاس۔ ملکی سیاسی صورتحال، آئین اور قانون کی بالادستی اور شہری مسائل کے حل کے لیے گفتگو۔ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتیں اور جگہ جگہ تجاوزات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ کا کامبنگ آپریشن 1 سال کے دوران 4397 ملزموں کو چالان کیا گیا۔ 12643 جنگلی جانور اور پرندے بازیاب کرائے گئے۔ لاہور ریجن نے 1485 جانور بازیاب کروائے۔ پاکستان میں پہلی بین الاقوامی جانوروں اور ماحولیاتی حقوق پر کانفرنس۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلا کی خصوصی شرکت۔ کہا کسی کورٹ میں جانوروں کے حقوق سے متعلق پٹیشن کبھی نہیں آئی۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر جان رکھنے والی چیز کی زندگی بہت اہم ہے۔ ہم لوگ ایک چیز ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے کہ دعا سننے والا، قبول کرنے والا اور اسے پوری کرنے والا صرف اور صرف رب ہے۔ اور الحمرا آرٹس کونسل میں روحانیت کے موضوع پر خصوصی نشست۔ سید سرفراز احمد شاہ نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لیکچر دیا۔ سوالات و جوابات کے سیشن میں ذہنی سکون، روحانی ترقی اور ذاتی مسائل سے جڑے معاملات پر روشنی ڈالی گئی۔